بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا جا ہو رکھے کرو تاکہ کھڑا رہے گا ورنہ گر جاتا ہے. اپنے وزن سے الحمدللہ کفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور مہربانوں، میری حضرت صاحب قبلہ پیر خادم بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد یہ آج اس مقدس جگہ پر 20ویں حاضری ہے. اللہ کریم صاحبزادگان کو برکت دے، خیر دے، یہاں پر ہیں ان کو بھی خیر دے، جو انگلینڈ میں ہیں ان کو بھی خیر اور برکت عطا فرمائے. دوستو، مسلمان پچھلے دنوں بڑے پریشان رہے. جذباتی قوم ہے. آخر اس مسئلے کا کوئی حل ہوگا. یہاں اسی جگہ بزرگوں کے قدموں میں 4-5 سال بعد میں نے کہا تھا کہ یہ جہاد ویاد نہیں چل سکتے. اس وقت لوگوں کو میری بات عجیب لگی تھی. گئے کہ نہیں؟ جہاد دوڑ گئے کہ نہیں؟ دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کا کوئی ادارہ اپنے ملک میں پرائیویٹ فوجیں برداشت نہیں کر سکتا. نہ میرے نبی پاک کے زمانے میں کوئی مولوی پرائیویٹ فوج بناتا. اول تو وہاں مولوی کا وجود ہی کوئی نہیں تھا. یہ سارا وجود ہی بات ہے. بہت سی اسلام میں بدعتیں آئیں جن میں ایک بدعت مولوی کا وجود بھی تھا. ہاں جی، میرے آقا کے زمانے میں کوئی مولوی تھا نہیں. آج کے تو آ گئے. میرے محترم دوستو، اس ساری پریشانی کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ جب یہاں جہاد شروع ہوا تو یہ جہاد صرف مال کے لیے تھا. صحیح ہے. بڑا مال کمایا، تھکے غریباں دے بچے. آج غریبوں کے بچے تھکے ہیں، خودکشی کرنے پہ تیار ہوتے ہیں. انہوں نے کہو جی کشمیر جا کے مر جاؤ، تیار ہو جاتے ہیں. صحیح. زندگی نے تھکا دیا. یہ انسانوں کی تجارت کرتے رہے. میرے نبی پاک سرکار دو عالم کے زمانے میں کوئی آدمی پرائیویٹ جہاد کر سکتا تھا؟ نہیں. ابو بکر صدیق کے زمانے میں کوئی مولوی پرائیویٹ جہاد کر سکتا تھا؟ نہیں. عمر فاروق کے زمانے میں کوئی آدمی؟ اللہ گواہ، دنیا اسلام کے زوال کی سب سے بڑی وجہ ملا اعظم کا عروج ہے. بے شک. انہوں نے خدا کا دین اپنی مرضی کے لیے مروڑ لیا. ہندوؤں نے، برہمنوں نے اپنے سے 5 گنا زیادہ آبادی شودروں کو ذہنی طور پر غلام بنا دیا. آج بھی وہ شودر ساری آزادیوں کے باوجود برہمنوں کے ساتھ میں غلام ہے. چلو انہوں نے پھر بھی کچھ مہربانی کی. ہماری حالت بھی مولویوں کے ہاتھوں شودروں سے کم نہیں ہے. صحیح ہے. اسی طرح یہ ادارہ بنا، اسی طرح لوگوں کو غلام بناتے گئے.
خدا سے ڈراتے گئے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، موتوں سے ڈراتے رہے، قبروں سے ڈراتے رہے، اور ڈری بھینس کسی قابل نہیں ہوتی، ڈرا انسان کس قابل ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے، انسانیت برباد ہو گئی ان کے ہاتھ۔ کسی مسلمان حکمران کے زمانے میں کوئی پرائیویٹ فوج بنایا کہ جی میں اپنی کمائی کے لیے جہاد کرنا، کیسے اجازت ہوگی؟ لوگوں کے جذبات بھڑکاتے رہے۔ لڑائیاں طریقے سے ہوتی ہیں، اگر لڑنا ہی ہو، میں فقیر ہوں، 5 سال پہلے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ جہاد مک جائے گا، میں فقیر ہوں، اس منبر پہ کھڑے ہو کر کہتا ہوں دنیا جو مرضی کر لے، آنے والا مستقبل صرف مسلمانوں کا ہے۔ آنے والا دور ہمارا ہے، انشاءاللہ۔ صبر کی ضرورت ہے۔ پورا یورپ ایک معاشرتی المیے کا شکار ہے۔ آج گوری عورتوں نے بچے پیدا کرنے سے انکار کر دیا۔ صحیح ہے، جس معاشرے میں ماں نہ ہو وہ بھی کوئی معاشرہ ہوتا ہے، جس معاشرے میں ماں نہ ہو وہ کوئی معاشرہ نہیں ہوتا، بے شک نہیں ہوتا۔ وہ اپنی موت مرنے والے ہیں۔ یہ جو آپ کو شریعتیں دیتے ہیں ان کی آبادی کے گراف گر رہے ہیں۔ وہ تہذیب خود مرنے والی ہے، یہ اس کی عارضی فتوحات ہیں، حقیقی فتح انشاءاللہ بالآخر مسلمانوں کی ہوگی۔ دوستو، قدرت تک کا ایک قانون ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو دباتا ہے۔ اس قانون سے انکار تو نہیں نہ کیا جا سکتا۔ یہ قانون اللہ کا قانون بھی ہے۔ اللہ کریم ہم سب پہ غالب ہے، ہم سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ فرمایا تو انہوں پھٹکا دیں گا جو گڑبڑ کی تھی۔ اللہ تعالی غالب ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے کائنات کا۔ اب اللہ کا قانون بھی طاقت کا قانون ہے، صحیح ہے، جو صحیح باتیں ہیں بے شک بے شک۔ وہ اپنی طاقت سے فیصلے کرے گا، اپنی طاقت سے ہمیں اکٹھا کرے گا، اپنی طاقت سے جنتوں میں بھیجے گا، اپنی طاقت سے دوزخوں میں بھیجے گا۔ اس کے پاس طاقت اور قوت ہے۔ حکمرانی کا اصول طاقت بنا۔ آج مسلمان طاقت میں کمزور ہے، وقتی طور پر مسلمان جاہل ہے، اوپر سے متعصب بھی ہے۔ آپ یقین کریں، یہ باہر سے ہمارے سکولوں کے لیے فرنیچر آتے ہیں، یونیسکو والے پاؤڈر بھیجتے ہیں، کتابیں بھیجتے ہیں۔ اگر پاکستان کا کوئی مولوی، کوئی آدمی یورپ کے عیسائی بچوں کے لیے کرسیاں بھیج دے، یہ لوگ اسے گھر سے نکال دیں۔ لاکھوں پاکستانی یورپ میں بیٹھے ہیں، بے شک، جنہوں نے وہاں گوری عورتوں سے شادیاں کر کے قومیتیں لی ہیں، نیشنلٹیاں لی ہیں۔ اگر مسلمان عیسائی کو کافر سمجھتا ہے، عیسائی بھی تو مسلمان کو کافر سمجھتا ہے۔ اگر وہ ہمیں کافر سمجھتے تو ہمیں بیٹی نہ دیتے۔ میری بات غور سے سنو، وہ معاشرہ اتنا تنگ نظر نہیں ہے جتنا ہمارا ہے۔ پاکستان میں ہے کوئی دل والا جو کسی عیسائی کو اپنی بیٹی دے؟ نہیں، نیو مسلم کو نہیں دیتے، نو مسلم کو نہیں دیتے۔ کوئی مسلمان ہو جائے، اس کی زندگی تلخ ہوگی، اس نو مسلم کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ جہالت بھی ہے، تعصب بھی ہے۔ فلانے کے ہاتھ کا نہیں کھانا، فلانے کے ہاتھ کا نہیں کھانا، مذہب بھی بڑی شے ہے۔
اگر مذہب انسانیت کی بہتری کے لیے ہو تو مذہب جیسی بہترین چیز کوئی نہیں، بے شک۔ اور اگر مذہب ان دنیا میں نفرتیں اور فساد پھیلانے کے لیے ہو تو مذہب سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہے۔ بے شک، صحیح ہے، بے شک۔ آج تک انسانوں نے جتنا مذہب کے نام پر انسانوں کا خون بہایا ہے، کسی اور بات پر انسانوں نے انسانوں کا خون نہیں بہایا۔ نہیں بھائی، صحیح ہے۔ عیسائی تھے، کبھی لڑتے تھے، ایک دوسرے کے فرقوں کو زندہ جلا دیتے تھے۔ مسلمان تو خیر اب بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ایک جہالتیں ہیں، علم نہیں۔ کیوں نہیں؟ مسلمان نے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ میں بتاتا ہوں۔ مولویوں نے بتایا کہ جنت لینی ہے تو حفظ کرنا ہوگا۔ حافظ کے ماں باپ کو جنت میں تاج پہنایا جائے گا، حفظ منڈا